بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان سپریم کورٹ میں جو سماعت ہو رہی ہے کے پی کے اور پنجاب حکومت کے الیکشن کے حوالے سے کہ اس کی ڈیٹ کا مسئلہ ہے کہ ڈیٹ کیا ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، 90 دن میں یہ الیکشن کرانے ہیں ہر حالت میں، اور تقریباً 60 دن تقریباً یا 40 دن میرا خیال ہے ہو چکے ہیں، اور جو واقعہ دن رہ گئے ہیں اس کے اندر الیکشن انہوں نے کرانے ہیں 90 دن کے اندر، مختصر ہی۔ مگر جو اس وقت ججز کی کردار کشی اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں اپوزیشن، یہ موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ، اور مریم نواز اس مشن پہ اس کو لگا دیا گیا ہے، وہ فیض حمید کا تو نام لے رہی ہے ہر جلسوں میں، ہر کارنر میٹنگ جو اپنی کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی جلسی ہیں، وہ جلسے تو نہیں کہہ سکتے ان کو، ایک لیمیٹڈ جگہ کے اندر وہ اپنا کنونشن کا انہوں نے سرگودا میں کیا، اور وہاں جن الفاظوں سے اس نے ہماری معزز عدلیہ کے ججوں کو برا بھلا کہا، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ان کا یہ وتیرہ ہے۔ انہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچانا شروع کیا ہے۔ 3 دن پہلے انہوں نے بڑی تیزی، اس میں تیزی آ گئی ہے، وہ کسی طریقے سے بھی عدالت کے فیصلوں کو بھی اور عدالت کو متنازع بنائیں، اور ججز کو بھی، جیسے مظاہر نقوی اور اعجاز الحسن پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کیسز، ہمارے سے مراد جے یو فے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان 3 کی جہاں پہ بھی کیسز ہوں ان میں ان 2 ججز کو نہ لگایا جائے۔ تمہارے باپ کا سپریم کورٹ ہے، تمہارے ذاتی ملازم ہیں یہ لوگ، جو تمہارے کہنے سے پسند ناپسند، جیسے تم نے نیب کے قوانین اپنی مرضی کے بنا کے اور اپنے معاملات سارے سالو کر لیے، وہ تو تمہارے گلے پڑیں گے، تم فکر نہیں کرو، ابھی آگے آنے دو وقت کو، یا وہ ریورس ہونے والا ہے۔ یہی سپریم کورٹ تمہارے اس نیب کے قوانین کو، تم نے 1100 ارب روپے کی جو تم نے معاف کرائے ہیں اپنے اس عدلیہ سے پاکستان کی، وہ تمہارے سب گلے پڑیں گے، جتنے بھی تمہارے بھائیوں کے، بھتیجوں کے، جو تم نے اپنے NRO2 لیا ہے ان سے، تو تم دیکھو تو تمہارے ساتھ حشر کیا ہونا ہے۔ تم کھڑی ہو کے عمران خان کے ٹویٹ کا جواب دے رہی ہو کہ عمران خان کو ختم ہو گیا، یہ دفن ہو گیا، اس کی سیاست، اس کی فلاح ہو گئی۔ تم دفن ہو گئے ہو، تم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہو، تمہارے اوپر یہ سارے معاملات چلیں گے۔ اب تم جو بو رہے ہو اس کو تم نے بہت جلدی کاٹنا ہے۔ عمران خان کو حکومت میں آنے سے کوئی اب نہیں روک سکتا سوائے اللہ کی ذات کے، اور اللہ کی ذات سے انشاءاللہ وہ اس حکومت کا ایک دفعہ اس کے حکومت ملنی ہے، اور وہ ہر حالت میں اس ملک کا پرائم منسٹر بنے گا 2/3 اکثریت سے۔ یہ جتنے بھی بند کمروں میں لوگ پلاننگیں کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ابھی جو عدلیہ میں اب کل 11:30 بجے دن بروز پیر کو سماعت ہونی ہے، اس سماعت میں کیا کہتے ہیں یہ چیز اس کو فائنلائز کرنا ہے۔ ابھی باہر یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے لوگ مختلف آپشنز پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن پہ نظریہ ضروریت اب کام نہیں آئے گا۔ مولوی تمیز الدین اور دوسرے لوگوں کے جسٹر منیر کے جو تم لوگ مثالیں دے رہے ہو، تو ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ عمر عطا بندیال نے یہ بات کلیئر، ان کی باتوں سے اور ریمارکس سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں، آئین کو بچانا چاہتے ہیں۔ تم آئین کو پامال کر رہے ہو، تم قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہو، ہر جگہ پہ تم نے لا قانونیت پھیلائی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن سے لے کے تمام اداروں کو تم نے اس کو ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اس کی کوئی توقیر نہیں رہی اداروں کی۔ اب تم ایک ادارہ رہ گیا ہے صرف سپریم کورٹ، اس کو بھی تم نشانہ بنانے کے چکر میں ہو، مگر تم اس میں کامیاب نہیں ہوگے۔
عوام تمہارے چہروں پر سے جو نقاب اترا ہے نا، عوام نے تو سب کو دیکھ لیا ہے، تمہارے جتنے بھی تم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ تم نے ابھی ایک چیز اور مبارکباد اس پاکستان کے حوالے سے، چائنا نے پھر اپنا حق ادا کیا ہے برادر ملک ہونے کا، اور اس نے اس کے باوجود کہ آپ امریکہ کی بوٹ پالش میں لگے ہوئے ہو، اس نے آپ کو 70 کروڑ روپے آپ کو امداد دی ہے، 70 کروڑ روپے آپ کو امداد دی ہے گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے۔ مگر یہ تم نے پھر لوٹ مار تم نے کرنی ہے۔ آئی ایم ایف تم سے کہتا ہے کہ تمہیں اسٹیٹ بینک میں بھی وہ مانیٹر کرنا چاہتا ہے اس معاملات کو، وہ تمہیں اس شرط پہ امداد دے رہا ہے، اور مزید نہ جانے تم کیا کیا اس کے شرائط کو مان رہے ہو، اور وہ آنے والی گورنمنٹوں کے اور آنے والے وقت میں لوگوں کے گلے پڑے گی۔ تم اپنی اس کے خاطر کہ تم خزانے میں پیسہ نہیں ہے، تمہیں لوٹ مار کا راستہ نہیں مل رہا، تم اس لیے اس کی ہر شرائط کو مان رہے ہو، جبکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرانے چاہیے تھے۔ تم نے اس کو نچوڑ تو دیا ہے، اس کے اندر رکھا کیا ہے؟ تم اس کے باوجود اس حکومت میں چاہ رہے ہو کہ تمہیں پھر کہتے ہیں اس میں کہیں سے مل جائیں پیسے، اور تم پھر اس کو لوٹ کھسوٹ کر کے برابر کرو۔ تو دیکھیں صبح کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، کل پھر سماعت ہے 11:30 بجے، پرسوں یعنی منڈے کو۔ تو یہ چاہ رہے ہیں، ان کی پوری کوشش یہ ہے، کیونکہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن ملتوی ہو جائیں۔ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر۔ اگر اسٹیبلشمنٹ الگ ہو جائے، ان پہ سے ہاتھ اٹھا لے، تو یہ شاید ان کی حکومت فوری طور پہ ڈیمالش ہو جائے، ان کے اقتدار ختم ہو جائے۔ مگر اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کیوں اتنا سپورٹ کر رہی ہے۔ ادھر یہ کہتی ہے اس کی بیٹی لاڈلا نواز شریف کی، ابھی لاڈلے تو اب تم بنے ہوئے ہو، تمہاری کیوں زبان تھک رہی؟ تم باجوہ کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ باجوہ کا نام تم کیوں لے رہے ہو؟ ان کو ڈیڈی بنا لیا تم نے اپنا۔ تم فیض حمید کا نام کیوں لے رہے ہو؟ فیض حمید تو اس کے ساتھ اس کا پارٹنر تھا، اس کا ساتھی تھا۔ تم فیض حمید پہ حملے کر رہے ہو، تمہیں باجوہ تم باجوہ کو تم نام بھی نہیں لے رہے۔ یہ اس کے اسکرپٹ پہ کام کر رہی ہو تم اس وقت۔ تمہارا باپ بھی اسی سے کمٹمنٹ جو اس کی ہے، اس سے ڈیل کی ہے باجوہ سے، اس لیے اس کا لحاظ کر رہے ہو تم۔ ایسا نہیں چلے گا، اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس ملک کا اب تم دعوت دے رہے ہو، اس ملک کے جو عوام جو بفری ہوئی ہے، غصے میں، تم یہ چاہ رہے ہو کہ اب قوم کی کسی بھی طریقے سے ان کو موقع ہی فراہم کر رہے ہو کہ عمران خان تو کال نہیں دے گا، وہ تو اس ملک کی خاطر عمران خان وہ تو چاہ رہا ہے کہ روڈ پہ نہ آئیں لوگ، مگر عوام اب نکل آئے گی جیسے کہ 9 اپریل کو نکلی تھی بغیر کسی کال کے۔ جیسے کہ جس دن تحریک تھی اور اس کی اپنا عمران خان کو کورٹ میں پیش کیا گیا، اس دن کیسے عوام امڑ کے آئی تھی۔ اب آپ اس کا دیکھ لو، جو جیل بھرو تحریک چل رہی ہے، اس میں پشاور میں دیکھنے والا رشتہ، پنڈی کے اندر دیکھنے والا تھا جس طرح قوم نکلی ہے اور لوگوں نے اپنی گرفتاریاں پیش کی ہیں۔ اسی طرح ملتان میں آج تھا، کل گجرانوالہ میں ہے۔ تو ایک طرح سے عمران خان کی الیکشن کمپین بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور فری کی الیکشن کمپین بھی ہو رہی ہے۔ لوگ اب جوک در جوک گرفتاریاں دینے، یہاں تک کہ اوورسیز وہاں سے لوگ آئیں گرفتاریاں دینے کے لیے۔ تو یہ آپ جس طرح بھی چاہو، یہ آپ کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ نیوٹرل تو ہے ہی نہیں، جو کے پی کے میں، اور یہ تو ایک پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت چل رہی ہے اس وقت، اور کے پی کے میں فضل الرحمان کی، جبکہ کیئر ٹیکر حکومت تو نیوٹرل ہوتی ہے۔ جو آپ نے یہ کیئر ٹیکر لا کے بٹھا لیں، ان کا یہ جو کچھ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، یہ آپ سب کو پتہ ہے اور قوم کو بھی پتہ ہے۔ اور جن لوگوں نے گرفتاریاں پیش کی ہیں، تم ان کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہو؟ ان کو موت کی چکی والے کمروں میں رکھا ہوا ہے، جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پہ لوگ بیمار ہیں، ان کو ملنے سے روکا جا رہا ہے، ان کی دوائیں ان کے بچے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، تم نے جیلوں میں دوسرے شہروں میں بھیج دیا ان کو، بجائے اس شہر میں رکھنے کے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضمانتوں کے چکر میں، وہ اپنے لوگوں کو چکر میں ہے کہ ان کو تم نے رکھا ہے تو کہاں رکھا ہے۔ مت کرو ایسا ظلم کہ کل کو یہ تمہیں کاٹنا پڑے گا۔ جو بو رہے ہو یہ پاکستان کے بھی حق میں نہیں ہے،
اور پاکستان کو اب خدا را اس الیکشن کی طرف لے آؤ۔ الیکشن کے بغیر نہ تمہیں ٹکا کوئی دے گا، نہ پیسہ دے گا۔ IMF تمہیں ناک کیسی رگڑوا رہا ہے، اور ابھی تک وہ تم سے ایسی ایسی شرطوں پہ سائن کرا رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے تم کر رہے ہو، اور تم اس کو چالوں کو نہیں سمجھ رہے۔ اب وہ جو آپ کو قرض دے گا اس کو مانیٹر بھی کرے گا، وہ اسٹیٹ بینک میں بھی بیٹھے گا، اس کو بھی مانیٹر کرے گا، جیسا کہ اس نے کہا ہے۔ تو اب اس ملک کے اوپر رحم کر دو، اس ملک کو الیکشن دے دو۔ الیکشن پوری قوم مانگ رہی ہے، قوم کی بات نہیں مانو گے تو کوئی حکومت کوئی اسٹیبل نہیں ہو سکتی جس کے ساتھ عوام نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔